بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم اور سامعین کرام، جیسا کہ ازواج مطہرات کے مختصر حالات کا ذکر چل رہا ہے، چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح مکہ ہی میں خنیس بن خزافہ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے اول حبشے کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں، یہ احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھی۔ جب بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا، یعنی صدیق اکبر چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عثمان سے بہتر خاوند اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سن 2 ہجری یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر 2 ہجری میں ہے اور احد یہ 3 ہجری میں ہے، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھی، عبادت کرنے والی تھی، زہد و تقوی ان کی زندگی کے اندر تھا۔ رات کو اکثر جاگتی تھی اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا، یعنی اپنے نکاح میں بدستور رکھ لیا۔ جمادی الاولیٰ سن 54 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔